السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ رات گئے خصوصی ویلاگ کے ساتھ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ میں تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ بیان کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ایسا ہوا ہے کہ ایران کے بعد ایک اور مسلم ملک پر اسرائیل نے فل سکیل جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ کون سا ملک ہے، کیا صورتحال ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، امریکی صدر مخاطب ہوئے وائٹ ہاؤس سے، اور اس سے پہلے ان کے سیکرٹری آف وار اور ان کا جو ملٹری آفیسر ہیں جنرل ڈین کین، وہ مخاطب ہوئے۔ انہوں نے بڑے ہوش ربا انکشافات بھی کیے اور اپنی اگلی پلاننگ کا بھی بتایا کہ ایران کے ساتھ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ کیا امریکہ نے طے کر لیا ہے کہ ان حملوں کے بعد وہ فوجی باقاعدہ زمینی سطح پر بھیجے گا، ایران میں فوجی داخل کرے گا؟ یہ سب سے اہم نقطہ ہے جو پیدا ہو رہا ہے۔ نمبر 3، اب تک جو ٹرمپ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے 49 اہم ترین جو قیادت ہے ایران کی، رہنما ہیں، ان کو شہید کیا، تو اس میں سے ڈیٹیل کتنی ایران دے رہا ہے اور ٹرمپ کے دعوے میں کتنی صداقت ہے؟ یہ جو دوپہر کے وقت کویت میں F-15E-3 گرے تھے، ان کی تعداد 3 ہے یا 4، اور وہ گرے کیوں؟ ایک ایکسپرٹ سے میری بات ہوئی، پاکستان کے ایک ریٹائرڈ ایئر مارشل سے، انہوں نے مجھے بڑی خوفناک بات بتائی، وہ بھی سننے کے لیے میرے ساتھ رہیں۔ لیکن ایک افسوسناک خبر کہ جناب آیت اللہ کی شہادت کے بعد ان کی اہلیہ محترمہ وہ بھی چل بسی ہیں، وہ بھی شہید ہوئی ہیں۔ ایرانی میڈیا اس کی تصدیق کر رہا ہے، وہ زخمی ہوئی تھیں، کیا صورتحال رہی، شہادت کا اعلان کیسے ہوا، اور وہاں پہ فضا سوگوار ہے مسلسل، لیکن ساتھ پیرالل 10ویں جو ویو ہے، لہر ہے ایران کے حملوں کی، وہ بھی جاری ہے، اور اسرائیل کی جانب سے بھی حملے جاری ہیں۔ ایران کے بھی 2 طیارے قطر نے مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو یہ ہے اب تک کی صورتحال۔ اس بیچ میں جرمنی، فرانس اور اسپین نے بڑے اہم اعلانات کیے ہیں جو ٹرمپ کو شاید پسند نہ آئیں، وہ بھی میں بیان کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ٹرمپ سے شروع کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہنگامی صورتحال ہے، تو کوشش یہ ہے کہ آپ کہیں اور نہ جائیں، جگہ جگہ ویب سائٹ، نیوز آؤٹ لیٹس، ٹی وی چینل کو پڑھنے کی بجائے اگر ہمارے ویلاگ پہ تشریف لائیں گے تو فوراً خلاصے کی صورت میں آپ کی خدمت میں 10-15 منٹ میں ہم تازہ ترین معلومات رکھ دیں گے۔ آپ کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ۔ ایسا ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو خطاب کیا وائٹ ہاؤس میں، اس میں اس نے ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ اس نے کہا جو ماضی کے صدور رہے امریکہ میں نا، وہ کہتے تھے نہیں ہم فوجی نہیں بھیجیں گے ایران کے اندر، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نہ بھیجنے کی بات نہیں کروں گا، یعنی اس نے رول آؤٹ نہیں کیا اس آپشن کو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ہم نے سخت حملے شروع ہی نہیں کیے، جلد بڑے پیمانے پر ہم ایران کے اوپر حملے کریں گے۔ اور ایران کے میزائلز کے حوالے سے اس نے ایک جملہ بولا کہ انہوں نے بہت زیادہ میزائل تیار کیے ہیں، اور پریٹی گڈ میزائلز انہوں نے تیار کیے۔ مان رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے کہ تگڑے میزائل ہیں جنہوں نے ہلا دیا مشرق وسطیٰ کو، اسرائیل کو، اور آس پاس جتنی بھی ان کی بیسز ہیں، یہ مان رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے۔ ابھی میں اس کی ثبوت اور بھی دیتا ہوں، جو ان کے سیکرٹری جنگ نے پریس کانفرنس کی تھی، وہاں پہ بھی اس کی جملے کچھ ایسے تھے جہاں وہ اعتراف کر رہا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ دور تک جو مار کرنے والے میزائل ہیں نا ایران کے پاس، یہ بھی اعتراف ہے، اس کو ہم معاف نہیں کر سکتے، اور کسی صورت میں انہیں نیوکلیر ہتھیار ہم نہیں بنانے دیں گے۔ یہ ہے ٹرمپ کا اعلان، جس میں اس نے پھر دعویٰ کیا کہ 49 رہنما جو ہیں ایرانی قیادت کے، وہ ہم نے شہید کیے ہیں، اور ایرانی میزائل کا جو نظام ہے اسے ہم نے تباہ کرنا ہے ہر حال میں۔ کب تک جنگ جاری رہتی ہے یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن اس کے ساتھ نتھی کر لیں وہ مدعا جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ پیٹ ہیگزیٹ جو ہیں ان کے سیکرٹری آف وار، یہ محکمہ کسی زمانے میں محکمہ دفاع کہلاتا تھا، لیکن اب اسے جب ٹرمپ آیا تو اس نے اس کا نام تبدیل کیا اور محکمہ جنگ اس کا نام رکھا۔ تو اس کو پیٹ ہیگزیٹ جو ہے وہ اس کا سیکرٹری ہے، ساتھ اس کے جنرل ڈین کین تھا، وہ موجود تھا۔ اس نے بھی کہا کہ ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے فوجوں کو آن گراؤنڈ ایران میں بھیجنے کے لیے۔ یہ اس نے بھی بڑے محتاط طریقے سے بات کی۔ اس نے کہا کہ ہم ایز فار ایز وی نیڈ ٹو گو، جہاں تک ہمیں جانا پڑا ایران میں، جس حد تک جانا پڑا وہاں جائیں گے۔ یہ سیکرٹری وار کا آن ریکارڈ جملہ ہے جو اس نے آج پریس کانفرنس میں ادا کیا۔ یہاں پہ امریکہ نے یہ کہا کہ ہم نے ویپنز نہیں رکھنے دینے، اور یہ ہمارا ہدف تھا جس لیے ہم نے ایران کو نشانہ بنایا، لیکن یہ سیکرٹری دفاع اور جنرل ڈین کین جو ہیں وہ رجیم چینج کا مدعا اپنے اوپر لینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بڑی باریک واردات ہے، یہ اسرائیل پہ ڈال رہے ہیں وہ کہ اسرائیل یہ رجیم چینج کرنا چاہتا تھا، ہم نے تو رجیم چینج کے لیے آپریشن نہیں کیا۔ تو میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ رجیم چینج کے لیے آپریشن نہیں کیا، پھر کاہے کے لیے کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ ٹو ڈینائی ویپنز، کہ ویپنز نہیں رکھنے دینے۔ کیوں بھائی؟ سلامتی کے لیے کوئی ملک ویپن کیوں نہیں رکھ سکتا؟ صرف اختیار آپ کے پاس ہے۔ ابھی میں فرانس کی کہانی سناؤں گا، وہاں امریکہ چپ ہے۔ فرانسیسی صدر نے، میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاؤں، آج ہی کے دن اعلان کیا ہے کہ فرانس اپنے جو نیوکلیر ہتھیار ہیں، نیوکلیر آرسنلز ہیں،
ان کو 2 گنا بڑھا رہا ہے ان کی تعداد میں، اور ساتھ یہ بھی اس نے علیہ اعلان بات کی ہے کہ ہم اس کے نمبرز کی تعداد دنیا کو نہیں بتائیں گے، کسی ادارے کو نہیں بتائیں گے. کھلے عام اس نے یہ اعلان کیا ہے. تو اب ٹرمپ سرکار، امریکہ اور ویسٹ اور مغربی ممالک جو ہیں ان کو اس کے نیوکلیر ہتھیار بڑھانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایران نے تو ابھی بنایا بھی نہیں تھا، دفاع کے لیے یوز کر رہا ہے. حملہ آپ ایران پہ کریں، ایران جواب دے تو آپ کہتے ہیں اس کے پاس اختیار نہیں ہے دور والے میزائل بنانے کا بھی، نیوکلیر ہتھیار کا بھی. فرانس پبلکلی کہہ رہا ہے کہ ہم ڈبل کرنے جا رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ دورے میں آ رہے ہیں ویسٹ کے اور امریکہ کے، جمہوریت کے جو چیمپئن بنتے ہیں. تو یہ کہانی ہے اس کی جو میں نے ذکر کیا امریکی اعلانات کی تازہ ترین. اس بیچ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ان انٹرپٹڈ میزائل حملے ایران کی جانب سے جاری ہیں مشرق وسطیٰ میں بھی، اور بالخصوص اسرائیل کی جانب. اور اسرائیل نے ایران کے علاوہ جو دوسرا ملک جہاں پہ اس نے حملے شروع کر دیے اس کا نام ہے لبنان. لبنان میں ہوا یہ کہ 31 شہری ابھی تک میں جب آپ سے مخاطب ہوں وہ شہید ہو چکے ہیں. لبنان کا بہت خوبصورت ملک بیڑا غرق کر دیا اسرائیلی حملوں نے حزب اللہ کے نام پر. رات کو 2:30 بجے انہوں نے حملے شروع کیے تھے. بیروت میں ڈسپلیسمنٹ شروع ہو چکی ہے. 1 سال بعد اطلاع ملی کہ حزب اللہ نے اسرائیل کے اوپر حملے کیے. جب یہ واقعات آیت اللہ صاحب کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد حزب اللہ نے 1 سال کی بریک کے بعد اسرائیل کے اوپر حملے کیے. شمالی شہر جو حائفہ ہے ان کے قریب لگتا ہے لبنان کے، وہاں پہ انہوں نے حملے کیے. جنوبی لبنان پر جواب میں انہوں نے جواب دیا اسرائیل نے. حزب اللہ کے جو مختلف سینٹرز تھے وہاں پہ 50 ایسے جنوبی لبنان میں علاقے، ٹاؤنز، ولیجز ہیں جہاں اسرائیل نے اعلانات کروائے اور کہا کہ آپ علاقے چھوڑ دیں، ہم حزب اللہ پہ حملے کرنے لگے ہیں یا ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے، شہر خالی کریں. اور پھر جنوب مشرقی علاقے لبنان کے وہاں پہ افراتفری پھیل گئی، بمپر ٹو بمپر کاریں اکٹھی ہو گئی، لوگ پریشانی کی حال میں وہاں سے نکلنے پر مجبور ہوئے. تو ایران کے بعد دوسرا ملک جہاں پہ اسرائیل نے اعلان کیا کہ ہم آل آؤٹ جائیں گے جب تک حزب اللہ کا خاتمہ نہیں ہوتا. یہ IDF کے جو چیف ہیں، یعنی اسرائیلی دفاعی فورسز کے جو چیف ہیں، ان کا یہ اعلان آن ریکارڈ موجود ہے کہ ہم آل آؤٹ جائیں گے لبنان کے خلاف جب تک اسرائیل پر حزب اللہ اپنے حملے بند نہیں کرتا. تیسرا جو مدعا میں نے بیان کرنا ہے نا وہ بڑا اہم ہے. یہ IDF کا جو کلیم تھا اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو حزب اللہ کی قیادت ہے اس کو بھی ہم نے ایلیمینیٹ کیا ہے. ایال ضمیر ہیں IDF کے چیف جو کہتے ہیں کہ ہم ایران جنگ تب تک ختم نہیں کریں گے انٹل حزب اللہ تھریٹس ان لبنان ایلیمینیٹڈ فلی. جب تک حزب اللہ کا خطرہ لبنان میں مکمل نہیں ہوتا، ہمیں ختم نہیں کرتے، جنگ بند نہیں کریں گے. IDF نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ ہم نے حزب اللہ کے جو چیف ہیں حسین مقلد، کچھ لوگ اسے حسن مقلد کہتے ہیں، اور جو قائم مقام ہے حسین حزیمہ وہ پہلے شہید ہو چکے، ان کو بھی ہم نے شہید کیا. اسرائیل نے، میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ 1 لاکھ جو ان کے ریزرو فوجی ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر دیا. آج ہارٹس نامی جو اخبار ہے اس نے تصدیق کی ہے کہ 1,10,000 ریزرو میں جو فوجی نفری ہے اس کو باہر نکال کے مختلف محاذوں پہ انہوں نے بھیج دیا ہے. میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے نیتن یاہو اور ایئر چیف کے اوپر حملہ کیا شام کے ویلاگ میں. تو رات گئے، پھر میں نے دیکھا کہ جو NDTV کے چیف کورسپونڈنٹ ہیں آدتیہ راج کول، جن کا اکثر میں ٹویٹر کے ساتھ ان کے ساتھ میری بحث ہوتی ہے، فیک نیوز پھیلاتے ہیں وہ ان دنوں کوریج پہ گیا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ نیتن یاہو نے گفتگو کی. یہ جیکٹ شکٹ پہن کے باہر آیا تھا جہاں پہ ایران کے حملے ہوئے، یہ بتانے کے لیے کہ میں زندہ ہوں. تو وہ بچ گیا ہے. اس کے اوپر حملہ ایران نے کرنے کا دعویٰ کیا لیکن وہ بچ گیا. نیتن یاہو وہ بچ گیا، وہاں پہ باہر آیا. اس کا ثبوت NDTV کا جو رپورٹر اس کے ساتھ اس کی گفتگو ہے. تیسری بات جو میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی وہ ذرا افسوسناک ہے، بڑا دل گرفتہ ہے اس کے اوپر میرا، کیونکہ جمال احسانی نے ایک شعر کہا تھا، چراغ سامنے والے مکان میں بھی نہ تھا، چراغ سامنے والے مکان میں بھی نہ تھا، یہ سانحہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. میں ذکر کر رہا ہوں محترمہ جو اہلیہ ہیں جناب آیت اللہ کی، منصور خجست باقر زادے. آپ شہید ہو گئی ہیں، چل بسی ہیں. کوئی 89 برس 79 ایئرس کی ان کی عمر تھی. بہت کم ہوا کہ دنیا نے انہیں دیکھا ہو، پبلکلی ظاہر ہوئیں. باپردہ خاتون تھیں، عصمت دار خاتون تھیں، عبادت گزار خاتون تھیں. پورا ایران ان کی رحلت پر بھی غم میں مبتلا ہے، ان کا غم محسوس کیا جا رہا ہے. مدرلی فگر وہ وہاں تھیں. ان کے والد تاجر تھے، بھائی ان کے سرکاری نشریاتی ادارے میں نوکری کرتے تھے. عام سا کنبہ، کوئی جائیدادیں محل یا کوئی جاگیریں نہیں بنائیں. اور 6 بچے تھے، 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں. لیکن اس کے ساتھ افسوسناک واقعہ تو میں آپ کو کل پرسوں بتا چکا ہوں کہ جناب آیت اللہ کی جو گرینڈ ڈاٹر ہیں زہرا محمد، پوتی 14 ماہ کی، وہ بھی اسی حملے میں شہید ہوئی ہے. تسنیم نیوز ایجنسی جو ہے ایران کی، اس نے اس کی تصدیق کی کہ یہ شہید ہوئی. 1964 یا 65 میں ان کی شادی ہوئی تھی.
تو مولا کریم ان کے درجات بلند فرمائے، شہادت قبول فرمائے۔ جو ٹرمپ نے دعویٰ کیا 49 لوگوں کی شہادت کا، تو اس میں جو ویریفائی ہوا ہے 9 لوگ میں بتا سکتا ہوں آپ کو۔ جناب آیت اللہ اس میں نمبر 1، نمبر 2 پہ علی شام خانی صاحب، یہ ایڈوائزر ہیں سپریم لیڈر اور سیکرٹری ہیں سپریم نیشنل کونسل کے، یہ شہید ہوئے۔ محمد پاکپور صاحب جو کہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر، ان کی شہادت ہوئی۔ عزیز ناصر زادہ یہ وزیر دفاع تھے، وہ شہید ہوئے۔ عبدالرحیم موسوی یہ چیف آف جنرل سٹاف ایرانی فوج کے، عام جو فوج ہے، 2 طرح کی فوجیں ہیں، پاسداران انقلاب اور ہیں، عام فوج اور ہے، اس کے جو چیف آف جنرل سٹاف وہ شہید ہوئے۔ صلاح الصدی یہ ہیڈ آف انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ، اور نمبر 7 پہ محمد شیرازی چیف آف ملٹری بیورو آف سپریم لیڈر۔ نمبر 8 پہ حسین جبل ایمیلیان یہ چیئرمین ہیں آرگنیزیشن آف ڈیفینسو انوویشن اینڈ ریسرچ۔ اور نمبر 9 پہ رضا مظفری جو ان سے پہلے اس عہدے پر تھے، وہ اس میں شہید ہوئے ہیں۔ اب اس وقت جب آپ سے مخاطب ہوں تو جو بیر الشب نامی علاقہ ہے اسرائیل میں، جو کہ جنوبی اسرائیل کا سب سے بڑا شہر ہے، وہاں پہ اسرائیلی آرمی کا کمیونیکیشن کمپلیکس ہے، اس پر ایرانی میزائل گرے ہیں، اور وہاں پہ تباہی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اسرائیلی میڈیا کی جانب سے۔ ایران کلیم کر رہا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کمیونیکیشن کمپلیکس جو تھا ان کا، اس کو بری طرح سے ڈیمیج کیا ہے۔ بدلے میں کیا ہوا ہے، قطر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 2 ایرانی جہاز جو ہیں سو-24 پرانے جہاز ان کے پاس روسی ساختہ، تو جہازوں کے ذریعے تو ایران نے کبھی حملہ نہیں، رد عمل نہیں دیا، انہیں پتہ ہے ان کی ایئر فورس کمزور ہے، تو وہ میزائلوں کے ذریعے جواب دیتے ہیں، لیکن وہ فلائی کر رہے تھے، سرویلنس کر رہے تھے، تو قطر نے دور سے انہیں مار گرایا۔ 2 ایرانی جہاز ہیں، الجزیرہ نے اس کو رپورٹ کیا ہے اور ان کو گرایا۔ ایک خبر میں آپ کو اور دوں، امریکی میڈیا یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے اب، جہاں پہ ٹرمپ اس جنگ کو کھینچنا چاہ رہے ہیں اور فوجی وہاں بھیجنا چاہ رہے ہیں، تو آپ سوال پوچھیں گے کہ کیا ٹرمپ یہ ایسا کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال ایسا کر سکتے ہیں۔ وجہ یہ عراق نہیں ہے، یہ لیبیا نہیں ہے، یہ وینزویلا بھی نہیں ہے، یہ ایران ہے۔ 9 سے 10 کروڑ آبادی ہے، پیرلل 3-4 سٹرکچر ہیں، جانے سے پہلے آیت اللہ ہر شعبے میں 3-3 4-4 متبادل پیدا کر چکے تھے۔ تو یہاں پہ 9-10 کروڑ افراد کے اندر، اتنے بڑے ملک کے اندر اگر آپ فوجی بھیجیں گے تو وہ کیسے مینج کریں گے؟ صرف تہران میں حکومتی سیٹ اپ کو فتح کرنے سے وہ ایران کو فتح نہیں کر پائیں گے۔ یہ دنیا پہلے ہی ایک بڑی جنگ کی جانب جا رہی ہے۔ ٹرمپ کی آج کی گفتگو، اس کے سیکرٹری دفاع کی گفتگو دیکھنے کے بعد مجھے خدشہ ہے کہ یہ جنگ جلدی نہیں رکے گی۔ خبر یہ تھی کہ امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ قطر اور UAE یہ امریکی حکام سے بار بار رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا دورانیہ مختصر کیا جائے۔ اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جو ایران نے وہاں پہ موجود بیسز کو ٹارگٹ کیا، اس کے بعد ان تمام ممالک کی جو معیشت ہے، تیل کی پیداوار ہے، LNG کی پیداوار ہے، جو میں پچھلے ویلاگ میں بیان کر چکا ہوں، تفصیل رپیٹ نہیں کروں گا، وہ متاثر ہو رہی ہے، ٹورزم متاثر ہو رہا ہے، کاروبار متاثر ہو رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج کریش کر رہی ہے۔ تو ان کی جو اقتصادی صورتحال ہے وہ ڈیمیج ہونے کا خدشہ اگر جنگ لمبی ہوتی ہے، اس لیے اب یہ مجبور ہو رہے ہیں کہ جنگ مختصر رکھی جائے، کیونکہ ان کے شہریوں میں بھی پینک پھیل رہا ہے، وہاں پہ کاروباری زندگی مفلوج ہوئی ہے۔ تو یہ کامن سینس پر مبنی ایک بنیادی بات ہے۔ ٹرمپ نے بار بار کہا ہے کہ جی بگ ویو از یٹ ٹو کم ان وار ود ایران، اب بھی وہ یہ باتیں کر رہا ہے۔ CNN نے ایک مضمون لکھا، اس کا خلاصہ تھا کہ چونکہ یہ تیسرا دن ہے جنگ کا جب میں آپ سے مخاطب ہوں، تو اس نے لکھا کہ ایران آفٹر 48 آورس کیا کھویا کیا پایا۔ 2 جملوں میں انہوں نے صورتحال بیان کر دی۔ اگر آپ نے سب سے اعلیٰ تبصرہ سننا ہے 2 سطروں میں انگریزی زبان میں، تو وہ کچھ یوں ہے، ٹیکٹیکل سکسیس بٹ اسٹریٹجک انسرٹنٹی، کہ ایران نے ٹیکٹیکل سکسیس تو لی، ٹیکٹیکلی پھیلا، مختلف ممالک میں ایئر بیسز کو ہٹ کیا، اسرائیل تک میزائل گئے، ان کی دفاع کی ٹیکنالوجی فلاپ ہوئی، لیکن جو اسٹریٹجک انسرٹنٹی ہے کہ اسٹریٹجیکلی آگے کیا ہوگا، جواب کیا آ سکتا ہے، اس کے بارے میں انسرٹنٹی غیر یقینی ہے، اسی لیے ٹرمپ اس کو ایکسپلائٹ بھی کر رہے ہیں۔ جو میں نے سیکرٹری دفاع کی جو بریفنگ سنی، اس میں جو ان کا لب و لہجہ اور زبان و بیان تھی، گو کہ ریپبلکنز کے ہاں یہی ہوتی ہے، لیکن اس میں کچھ انگزائٹی اور کچھ سٹریس اینڈ پازز ایسے تھے جو بتا رہے تھے کہ کچھ پریشانی یا فکر ہے، کیونکہ پہلی بار انہوں نے اعتراف کیا کہ 4 فوجی، 3 نہیں 4 فوجی ہمارے مارے گئے ہیں اور درجنوں جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ 7 جو جہاز گرے اس کی کہانی میں بیان کرنا بھول گیا، وہ ذرا مجھ سے سن لیں۔ میری آج ایک ایئر کوموڈور ریٹائرڈ ہیں شاہد اختر صاحب، ایئر فضائیہ میں رہے، ان سے بات ہوئی آن ریکارڈ، تو ان سے میں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ جو فوٹیجز آپ نے دیکھی ہیں F-15E کی جو گرے ہیں کویت میں، جسے کہا جا رہا تھا فرینڈلی فائر کے نتیجے میں یہ کریش ہوئے ہیں، تو ایک خبر میرے پاس کچھ ایرانین میڈیا، ٹرکش میڈیا اور دیگر سے یہ پہنچی ہے کہ 3 نہیں 4 ہے، سینٹ کام اور کویتی نیوز ایجنسی 3 کہہ رہی ہے۔
تو ایئر مارشل صاحب سے میں نے بات کی کہ جو طیارے گرے ہیں یہ فرینڈلی فائر کے نتیجے میں گرے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا ایران انہیں مار سکتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے 2 باتیں بڑی اہم بتائیں آن ریکارڈ۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہر جنگی طیارے کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے جسے IFF کہتے ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو، دوست اور دشمن کی تشخیص کے لیے ایک سسٹم وہاں لگا ہوتا ہے جسے IFF کہتے ہیں، اور اسے آن کیے بغیر آپ لڑاکا طیارے نہیں چلاتے۔ اور یہ طیارے انہوں نے کہا گو کے پرانے ہیں لیکن اس میں سسٹم بڑا جدید ہے، دفاعی لائن میں بڑا اہمیت کا حامل یہ امریکی طیارہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ ناممکن ہے کہ طیارے کے اندر IFF سسٹم آن ہو اور اسے یہ نہ پتہ ہو کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے اور کہاں سے تھریٹ الرٹ ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو دوسرا طیارہ گرا نیچے جس کی ٹیل پہ آگ لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا یہ دیکھنے کے بعد تاثر یہ ہے کہ یہ صرف فرینڈلی فائر یا غلط فہمی کی وجہ سے نہیں گرا، کریش نہیں کیا، بلکہ میزائل ہٹ ہوا ہے۔ تو ایرانین میڈیا بھی یہ کلیم کر رہا ہے، پبلکلی نہیں، ان کے کچھ صحافی کلیم کریں کہ ہمارے کچھ میزائل اسے ہٹ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو کویت میں جو سسٹم لگے ہوئے ہیں نا دفاع کے، وہ بڑے خطرناک ہیں۔ مثال کے طور پر 3 سسٹم ہیں ان کے پاس جو کویت میں لگے ہوئے ہیں، شاندار سسٹم ہے، جدید سسٹم ہے، وہاں پہ امریکہ کے دیے ہوئے ایڈوانس سسٹم ہے، 3 طرح کے مختلف وہاں پہ لیئرز ہیں جو لگی ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تینوں لیئرز ناکام ہوئی ہیں تو یہ جہاز کو کسی نے ہٹ کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اب اس کے اوپر کانسپریسی تھیری یہ کہ چائنا خاصی حد تک آئیڈینٹیفیکیشن اور پرسیژن میں ایران کی مدد کر رہا ہے، اور چائنا کھل کے اب بول بھی رہا ہے کہ ہم اس کی ساورنٹی اور اس کے دفاع اور اس کے حق دفاع میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی ملک میں اور ہمت نہیں ہو رہی۔ میں 2 چیزیں اور بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، اور وہ یہ ہیں کہ اس وقت ایران میں پھر سسٹم چل کیسے رہا ہے۔ 3 رکنی قیادت ہے، غلام حسین مجتبیٰ صاحب جو چیف جسٹس ہیں، علی لاریجانی صاحب جو سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری ہیں، اور علی رضا عرافی صاحب جو گارڈین ہیں کونسل کے، سپریم کونسل کے، اور ساتھ علامتی کردار صدر مسعود صاحب کا بھی ہے۔ ان کے ذریعے یہ سسٹم وہاں پہ فی الحال چل رہا ہے۔ جو نقطہ میں نے اگلا آپ سے بیان کرنا تھا وہ جڑا ہوا ہے دیگر ممالک کی جانب سے جو اطلاعات آئی ہیں۔ ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو گھنٹہ ڈیڑھ پہلے تہران کے فردوسی اسکوائر پر بومبنگ کی ہے اسرائیل نے، اور وہاں موجود لوگوں نے کہا کہ آج سے پہلے ایسی بومبنگ ہم نے نہیں دیکھی۔ تباہی و بربادی کی داستان وہاں رقم ہو رہی ہے، اور جو سکول ہے شجرہ طیبہ، وہاں پہ شہداء کی تعداد 185 ہو گئی ہے۔ میں ہر ویلاگ میں سکول کا بالخصوص ذکر کر رہا ہوں۔ ساتھ ساتھ قطر نے، میں بتا چکا ہوں کہ 2 ایرانی جہاز مارے۔ اب ذرا انٹرنیشنلی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جرمنی نے اس جنگ میں باقاعدہ شامل ہونے سے انکار کیا ہے۔ حمایت وہ ضرور کر رہے ہیں امریکہ کی۔ برطانیہ کے بارے میں بتا رہا تھا کبھی وہ بیس دے رہے ہیں کبھی نہیں دے رہے، تو برطانیہ نے بھی بالآخر کہا کہ جو آپ کی مرضی ہماری بیسس کے ساتھ کر دیں۔ بحر ہند میں جو ان کی بیسز ہیں وہ یوز کرنا چاہ رہا ہے اسرائیل اور امریکہ بالخصوص۔ اسپین کے پی ایم نے تگڑا سٹینڈ لیا ہے۔ اسپین کے پی ایم نے یہ کہا ہے کہ پیڈرو سانچیز نے کہ امریکہ کو ایران پر حملوں کی حق میں ہم نہیں ہیں، اور جو اسپین میں امریکی فوجی اڈے ہیں وہاں سے انہوں نے کہا آپ انخلا کریں، وہاں پہ جو ان کے ملٹری ٹینکر ایئر کرافٹ ہیں بڑے، وہ انخلا کر رہے ہیں۔ اسپین نے ان کو اجازت نہیں دی یہاں آپریٹ کرنے کی۔ بڑی بات ہے کہ اسپین نے یہ بات کی۔ ایک خبر میرے پاس یہ آئی کہ جو جرمنی کے 500 فوجی وہاں پہ مشرق وسطیٰ میں تعینات ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں صرف امریکی فوجی تعینات ہیں؟ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے جرمنی کے 500 فوجی تعینات محفوظ ہیں کیونکہ انہوں نے پنگا نہیں لیا ابھی تک کسی سے۔ اٹلی کے فوجی وہاں موجود ہیں، اور اٹلی نے ایک خبر دی، اٹلی کے وزیر خارجہ نے، انٹونیو تاجانی جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے جو ان کی اٹلی کی پارلیمانی کمیٹی ہے وہاں سے خطاب کیا اور کہا کہ لاجسٹک ایڈ اور سپلائی مانگی ہے مشرق وسطیٰ کے ممالک نے اٹلی سے۔ یعنی لاجسٹک ایڈ اور سپلائی وہ امریکہ برطانیہ جنہوں نے ان کے دفاع کا وعدہ کیا وہ ان کی بجائے اٹلی سے مانگ رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا اپنی پارلیمانی کمیٹی کو کہ اٹلی کے فوجی بھی لبنان اور اردن میں تعینات ہیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ مشرق وسطیٰ میں صرف امریکی فوجی موجود نہیں ہیں جناب، وہاں پہ اٹلی کے فوجی بھی ہیں، جرمنی کے فوجی بھی ہیں، اور معلوم نہیں کس کس اور ملک کے فوجی وہاں تعینات ہوں۔ اٹلی کے فوجی بائی دا وے لبنان اور اردن میں تعینات ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں مکمل طور پر۔ رائٹرز نے خبر دی ہے کہ نیوکلیر فیسلٹی جو ہے اصفہان میں، اس کے اوپر حملہ کیا ہے اسرائیل نے، اور آئی اے یہ کہہ رہی ہے کہ نیوکلیر جو ریڈیشن ہے اس کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے۔ تاحال تک ایران کا کوئی بڑا میزائل سسٹم ڈپو یا ایسی کچھ جگہ جو ہے وہ متاثر نہیں ہوئی، گو کہ 2000 پاؤنڈ وزنی بام گرائے جا رہے ہیں مسلسل B1 B2 کے ذریعے۔ امریکہ اس جنگ میں کون سے ہتھیار استعمال کر رہا ہے، ایک لسٹ ہم نے کمپائل کی جو انہوں نے خود پبلک کی ہے، اس کے اوپر میرا ویلاگ آپ اگلے جو نشست ہے اس میں دیکھیے گا تاکہ پتہ ہو کس قسم کا اسلحہ یوز کر رہا ہے ایران کے خلاف امریکہ۔
جانے سے پہلے دو چیزیں بڑی اہم، ایک تو جناب جو میاں نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جناب آیت اللہ کی شہادت کے اوپر افسوس کا اظہار کیا اور افسوسناک صورتحال قرار دی، لیکن امریکی جنگ کے اوپر کوئی تبصرہ اس میں نہیں تھا، آیت اللہ صاحب کی شہادت پہ بات کی۔ ایک خبر اور دوں کہ جو کچھ سیکیورٹی آفیشلز ہیں پاکستان کے ذمہ دار، انہوں نے آج صحافیوں کے ساتھ ایک ملاقات کی، باقی صحافی ملک بھر جو تھے وہ زوم کے ذریعے ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تو وہاں انہوں نے افغانستان کے ساتھ جو جاری معاملات اس کی ڈیٹیل دی، ابھی وقت کم ہے۔ اہم بات جو انہوں نے وہاں پہ کی کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگلی باری پاکستان، تو انہوں نے کہا جی پاکستان اگلا ہدف ہو سکتا ہے، یہ بے بنیاد بات ہے۔ پاکستان نہ ایران ہے نہ افغانستان ہے، ہمارے جو صورتحال ہے ان سے فرق ہے، ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں اور ایران کے حوالے سے ہماری پالیسی متوازن ہے۔ ایران نے پاکستان کے رد عمل کو سراہا ہے، چین اور روس نے بھی تائید کی ہے۔ ایران کی جانب سے برادر عرب ممالک کو نشانہ بنانے پر تحفظات ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات کہ پاکستان اگلا ہدف ہے یہ غلط بات ہے، ایسے تاثر کو انہوں نے رد کیا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کتنے